یہ شفاعت کا تاج اگر کسی کے سر پر سجایا گیا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ذات مصطفیٰ ہے جن پر شفاعت کا تاج سجایا گیا ہے، وہ نبی پاک کی ذات ہے۔ کل قیامت کے روز میدان حشر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی سفارش کرے گا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ساری امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس حاضر ہوں گی اور عرض کرے گی آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم کے پاس، اسماعیل کے پاس کہ آپ اللہ کے حضور سفارش کیجئے۔ تو ہر نبی اپنی امت سے کہے گا کہ آج بہت معاملہ ہے، آج پورے جلال پر ہے، آج اگر سفارش کرنی ہے تو کسی اور کے پاس چلتے ہیں، کسی اور کے پاس چلتے ہیں۔ حتیٰ کہ سارے انبیاء، ساری ان کی امتیں جمع ہو کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تو انبیاء اور ان کی امتیں عرض کرے گی، اے نبی اللہ، اے رسول اللہ، اے حبیب اللہ، آج معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ رب العزت کی ذات پورے جلال پر ہے، آج آپ ہماری سفارش کیجیے۔ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لہا انا لہا انا لہا، جس کام کے لیے تم میرے پاس پہنچے ہو اس کام کے لیے میرے ہی ذات ہے، آؤ میں اپنے رب کے حضور تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، 7 دن جتنا لمبا سجدہ ہوگا۔ اس سجدے کا طول کیا ہوگا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ 7 دن جتنا، دن اور رات جتنا لمبا سجدہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کریں گے تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک، محبوب سر اٹھاؤ، سر اٹھا کر بات کرو، جو کوئی سوال کرو گے سل توتا فشفا تشفا، محبوب جو کچھ مانگو گے دوں گا، بس سر تو اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، جو کچھ مانگو عطا کروں گا، جس کی شفاعت کرو گے اسے بخش دوں گا، جس کی شفاعت کرو گے۔ اور آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک میری امت کا آخری فرد جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں چلا جاتا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ کہتا ہے تجھے راضی کروں گا، میں تجھے راضی کروں گا، اور محبوب کہتا ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری فرد جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں چلا جاتا۔ اور پھر پیارے آقا مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت امام مسلم نیشاپوری نے صحیح کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا۔ یہ نبی مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، یہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اس کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، اور اس کا باہر نکلنا، اس کی کیفیت کو جانتا ہوں۔ اب یہ واقعہ ہو چکا ہے، بولو کیا کہ ابھی ہونا ہے، ابھی ہونا ہے قیامت کے روز، تو پہلے بتا رہے ہیں پہلے
پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے، اس کے بعد یہ واقعہ ہوگا، اور 1400 سال پہلے محبوب بتا رہے ہیں، اور علم غیب میں کہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے بیان کیا ہے بڑے مسلم شریف کو، آپ نے فرمایا جو سب سے آخر میں میرا امتی جہنم سے نکالا جائے گا وہ کس طرح باہر آئے گا؟ آپ فرماتے ہیں وہ کولو، جو کولے ہوتے ہیں نا، کولو کو گھسیٹتا ہوا باہر آئے گا، کولے گھسیٹتا ہوا باہر آئے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جا تو جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت کے قریب جائے گا، جب دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ جنت ساری بھر چکی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ دے گا، یا اللہ جنت تو بھر چکی ہے۔ اللہ پھر فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر رکھے گی۔ اللہ پھر فرمائے گا جا تو جنت میں داخل ہو جا، تو وہ شخص جو سب سے آخر میں نکلے گا وہ پھر جنت کے قریب جائے گا، دیکھے گا جنت بھری پڑی ہے، اسے گمان ہوگا کہ جنت بھری پڑی ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں واپس آئے گا، پھر عرض کرے گا یا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، وہاں تو جگہ ہی کوئی نہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا تیسری مرتبہ جا جنت میں داخل ہو جا، اور پھر وہ تیسری مرتبہ جب جائے گا دیکھے گا جنت بھری ہے، خیال کرے گا، پھر واپس آئے گا، یا اللہ جنت تو بھری پڑی ہے، تو اللہ فرمائے گا تجھے جنت میں دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ عطا کرتا ہوں، جا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ساری دنیا جو ہے، یہ دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ تجھے جنت میں عطا کرتا ہوں، جب جنت میں داخل ہو جا۔ تو وہ شخص جو جہنم سے نکل کر بار بار جنت کی طرف جا رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ تو مالک ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے، مالک ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں جنت پور ہو چکی ہے، اور تو کہتا ہے دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ تجھے عطا کروں گا، جا جنت میں داخل ہو جا، تو مالک ہو کر مذاق کر رہا ہے۔ تو اس مقام پر حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے مسکرائے، آپ مسکرائے، تو آپ نے جب یہ روایت بیان کی تو صحابہ سے کہا آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں مسکرایا کیوں ہوں، میرے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ جب یہ حدیث پاک نبی پاک نے بیان کی صحابہ سے، تو اس وقت نبی پاک بھی مسکرائے، نبی پاک بھی مسکرائے، اور آپ کی دار مبارک جو ہے وہ نظر آنے لگی، اتنا آپ مسکرائے، اتنا ہنسے آپ، اور صحابہ نے